ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی، جو اس ویکنڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں، ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے، اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ہاتھ وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضگی سے مارتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے، تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہونے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔ اور آپ تصور کریں، اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈز میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر گرائنڈر چلا دیا۔ خانسامہ اسی دوران اندر آیا۔ چھوٹے صاحب، لائیں میں آپ کی مدد کر دوں، اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لوں گا، تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا، پھر ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانا شروع کی۔ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا باقی تمام بٹن کھلے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا، اور کمرے میں بولٹن کا "when a man loves a woman" بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے جھول رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں موجود بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف پر تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے طریقے سے رکھی گئی تھیں۔ ایک دوسری دیوار پر موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا نہایت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر بالی ووڈ ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔
کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا، اور اس کونے میں ایک کی بورڈ بھی سٹینڈ پر رکھا گیا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر فلوٹ اور پیکولو بھی موجود تھا۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار پر موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا، اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور 2 اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لگانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے، اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گیبریلا سباٹنی کا پوسٹر لگا تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سے سلوٹ زدہ تھی، اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطریں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چیونگم کے کچھ ریپرز بھی ٹیڑھے میڑھے پڑے تھے۔ ڈن ہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر ہی پڑا تھا، اور اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کی رسائی سے دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر بھی رک چکے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بولٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ "ڈونٹ ٹیل می امامہ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگ گیا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا، جو پہلے ہی معذرت خواہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ "اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ "ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ریئیکٹ کرو"، امامہ نے بڑی رسائیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ "مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز رکھنے کی کیا ضرورت تھی"، اس بار رابعہ نے کہا۔ "راز میں نے تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے، جبکہ اس منگنی کو تو کئی سال ہو چکے ہیں"، امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال"۔ "پھر بھی امامہ، بتانا تو چاہیے تھا تمہیں"، زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔
اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں تمہیں ضرور بتاؤں گی. ویری فنی. زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا. اور کچھ نہیں تو تم کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی. کون ہے، نام کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے. فرسٹ کزن ہے. اسجد نام ہے. امامہ نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا. MBA کیا ہے اس نے، بزنس کرتا ہے. شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا. امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے. اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی. امامہ نے اپنی پسند سے منگنی کی ہے. وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے. جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا. ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا اگر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے. اب امامہ، تمہیں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں اس کی تصویر لا کر دکھانی ہے ہمیں. زینب نے کہا. نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو. رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا. فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے. امامہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا. بھئی امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کی. جویریہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا. امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا. اس کی نظروں میں تنبیہ تھی. امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی. زینب نے بلند آواز میں کہا. امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ IQ لیول رکھتے ہیں. اس IQ لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے. اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا. اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا. اس اسکول میں وہ 150 IQ لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا. سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس بچے کے بارے میں کچھ اور کھوج کرنے کا موقع ملا. وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی. اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ لیول کے بچے کو سامنے سے دیکھ رہا تھا. سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا. سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کی بیوی اکثر حیران ہو جاتے تھے. ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا. وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے. کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا. ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا. ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا. انہوں نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا. پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر بات کر رہا ہے. پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. نہیں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے. وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے. سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا. انکل شاہ نواز سے، سالار نے جواب دیا. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا. ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا دیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا. انہوں نے کان سے ریسیور لگایا. دوسری طرف ان کے بھائی تھے. یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے. انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا. سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے.
ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا ریسیور پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہو گیا، اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا۔ سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور اٹھایا اور وہی نمبر روانی کے ساتھ ڈائل کیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں، اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان سب کی چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسرے ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں۔ اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال کے بعد اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اور اتنے ایب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈیمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال میں ڈبل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری ایکٹیویٹیز میں سراہا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والی تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ گیم اس کو زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جبیریہ، پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جبیریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جبیریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر اس کے صفحے الٹنے پلٹنے لگی۔ جبیریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟
تمہیں پروفیسر امتحان کے لیکچر کی سمجھ نہیں آتی؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھا نہیں پڑھاتے؟ بس مجھے اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ ہوتی جا رہی ہو۔ ڈسٹرب ہو کسی بات سے؟ جویریہ نے اس کے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑی ہمدردی سے کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی، اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کے ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، جویریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں میں کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا تم نہیں جانتی؟ پھر تم مجرموں کی طرح تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں پریشان ہو جاؤں گی، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔